السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے دو دردناک حادثے کی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے، مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ظالم کی شہ میں شہ ملانا آج ہر اس آدمی اور اس ویکتی کا پیشہ بن گیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مذہب اسلام کو بدنام کیا جائے، مذہب اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ وہ لوگ اس طریقے کے کارنامے انجام دیتے ہیں اور مسلمان کے لبادے میں ہوتے ہوئے مسلمان کے شکل و صورت کو اختیار کر کے جس انداز سے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ بڑے افسوسناک ہے۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے جو دو خبر لے کر آیا ہوں، اس میں سے پہلی خبر راجستھان سے ہے کہ وہاں کے مدرسے کا قانون تھا، جامعہ الصالحات چلایا جا رہا تھا۔ وہاں کا یہ قانون ہے کہ جب آپ وقت کے بعد مدرسہ حاضر ہوں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، انٹری کی اجازت نہیں ہوگی، لہذا آپ کو گھوم پھر کر واپس گھر جانا پڑے گا، اور آپ کو مدرسے میں اس دن کی غیر حاضری شمار کی جائے گی۔ ہوا ایک دن اسی طریقے سے کچھ بچیاں وہاں تاخیر سے پہنچے، مدرسے کا گیٹ بند تھا، وہ بچیاں گھر آتی ہیں، اپنے گھر پر شکایت لگاتی ہیں کہ ہم لوگ مدرسے ایسے وقت میں پہنچے کہ مدرسہ کا گیٹ بند کر دیا گیا، ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوئی۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، جو قانون ہوتا ہے انتظامیہ کی جانب سے، مدرسے کا، اسکول کا اور کالج کا، وہ اس جانب کام کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بچے کے گھر والے آتے ہیں، دیوار پھلانگ کر، دیوار کو کود کر اندر جاتے ہیں، استاد پر حملہ کر دیتے ہیں، استاد کو شدید ضرب پہنچاتے ہیں، چوٹ پہنچاتے ہیں، زخم دیتے ہیں۔ وہاں کے محتمم قاری محبوب عالم صاحب دہلی میں ہوتے ہیں، وہاں سفر کر کے جب راجستھان پہنچتے ہیں، گاؤں پلہ ہے، وہاں کے علاقے میں وہاں کے ارد گرد کے رہنے والوں سے تفتیش کرتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخر یہ حالات کیوں آئے، ایسی نوبت کیوں آئی کہ مدارس کے اساتذہ کے اوپر حملہ ہونے لگے۔ مدارس کے استاد جو آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے بچے کے سنہرے مستقبل کی فکر لیے بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، سنت سمجھایا جا رہا ہے، اسی استاد کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں، اسی کے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا دیا جا رہا ہے، آنکھ سے اندھے اور اپاہج کر دیا جا رہا ہے، تو کیا اس کی کیا کن لوگوں نے کیا اور کیوں کیا اور کیسے کیا؟ یہ بات تفتیش کی، اور تفتیش کرنے کے بعد ابھی کسی مرحلے پر پہنچے نہیں تھے کہ اگلے دن قاری صاحب جو محتمم ہیں مدرسے کے، قاری محبوب صاحب، وہ کہیں اور کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ وہی چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے گھات لگائے بیٹھے تھے اور محتمم صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ محتمم صاحب کا بیان ہے کہ جب میں وہاں سے مدرسے سے نکلتا ہوں تو پیچھے سے گاڑی سے میرے گاڑی پر ٹکر مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب میں گاڑی روک کر اترتا ہوں تو میرے اتنی شدید طور پر زخمی کیا جاتا ہے کہ دونوں پاؤں سے معذور ہو جاتے ہیں، سینے پر چوٹ ہے، جگہ جگہ مختلف انداز سے
زخم پہنچایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کا کیا قصور تھا؟ یا وہ استاد جو مدرسے کے اندر پڑھا رہے تھے اور بچے کو ڈسپلن سکھا رہے تھے، وقت کے پابند بنا رہے تھے، وقت کی میعاد کو اور وقت مقررہ پر حاضری اور وقت کے لحاظ کرنے کا سلیقہ سکھا رہے تھے، اس استاد کا کیا قصور تھا کہ اس استاد کے اوپر حملہ کر کے اس کو زخمی کر دیا گیا؟ یہ افسوسناک خبر ہے۔ یہ ایک راجستھان کا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کالو شاہ کا۔ قاری مولانا عبید اللہ صاحب اورنگ فجی گرام سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کالو شاہ علاقہ شیرگر ضلع مردان میں امامت کر رہے تھے۔ ان کا معاملہ بالکل عجیب ہے۔ وہ بچے کو پڑھا رہے تھے، سبق نہ یاد ہونے کی وجہ سے یا بدتمیزی کرنے کی وجہ سے قاری صاحب، مولانا صاحب جو امام صاحب تھے وہاں ایک جھانپر بچے کو رسید کر دیتے۔ یہ بچہ اٹھتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد شکایت اپنے بھائی سے لگاتا ہے۔ وہ ظالم اس کا بھائی آتا ہے چھڑا لے کر کے اور مولانا صاحب پر، امام صاحب پر حملہ کر کے شہید کر دیتا ہے۔ بھلا بتلائیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس وارث کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ وہاں کے حالات کو جب معلوم کیا تو اس پر اور تعجب ہے کہ وہاں کے لوگ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ امام صاحب ہوں یا اسی طریقے سے راجستھان میں جو حملہ ہوا ہے استاد کے ساتھ، محتمین کے ساتھ، جو آپ کے بچوں کے لیے چندہ وصول کر کے، آپ کے بچوں کے لیے در در کے بھٹک کر کے چند اسباب اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر دین باقی رہے، قرآن کی تعلیم باقی رہے، دستور حیات جو قرآن کریم ہے اس کے مطابق جینے کا سلیقہ و ہنر باقی رہے، آج اس کے ساتھ یہ زود و کوب کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں زخمی کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تم بے حس مردہ قوم کیسے ہو گئے ہو؟ دیوس قوم کیسے ہو گئے ہو کہ ظلم سہتے ہو اور ظلم دیکھ کر کے بولنے کو تیار نہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی روز ہو چکے ہیں راجستھان کے اندر حملہ ہوئے، لیکن آج تک کوئی مجاز پرسی کے لیے بھی کوئی وہاں نہیں پہنچا۔ نہ کوئی گاؤں کے افراد پہنچے، نہ کوئی ملی تنظیم پہنچی، نہ کوئی قائدانہ کردار ادا کرنے والے پہنچے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو آپ کو امامت کرنے کے لیے امام کہاں سے ملے گا؟ آپ کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے مدرس کہاں سے ملے گا؟ آپ کے مدرسے اور مکتب کو چلانے کے لیے منتظمین کہاں سے ملیں گے؟ اگر آپ اس دور کو یاد کریں، ایک دور تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں بچپنے کی حالت میں تھے، جب مکتب میں جانے کا نظام چلتا تھا تو وہاں گارجین کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ استاذ کے پاس جاتے، مکتب میں پڑھانے والے ملا کے پاس جاتے اور کہتے ملا صاحب، مولانا صاحب، یہ بچہ آپ کا ہے، اگر یہ بچہ شرارت کرتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو اس بچے کے بدن کا گوشت آپ کا ہے اور ہڈی میرا ہے۔ یہ حالات تھے گارجین کے کہ بچہ ڈر سے مدرسے سے بھاگ نہ سکے، ڈر سے بدماشی نہ کرے، ڈر سے پڑھائی کے اندر مشغول رہے۔ یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر بچے کو استاد سے محبت ہوتی تھی، وہ دور تھا جب بچے استاد کے ساتھ انسیت کے ساتھ رہتے تھے، احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ آج صورتحال بدل گئی، ایک تماشا مارنے پر مولانا صاحب کو شہید کر دیا گیا، ان کو جنت دنیا سے رخصت کر کے جنت کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یاد رکھیں مولانا صاحب کا کچھ نہیں بگڑا، مولانا صاحب شہید ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمایا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مزید برآں کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، یہ مبارکباد کے قابل ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جنہوں نے اس کو شہید کیا ہے، جنہوں نے اس پر ظلم کیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ نَفْسًا مُؤْمِنًا، کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔
یہ تو عام مسلمانوں کی بات تھی، ایک عام مسلمانوں کی بات ہے۔ یہ ایک امام صاحب تھے، مولانا تھے، آپ کو دستور حیات بتاتے تھے، قرآن کی تعلیمات سکھاتے تھے، آپ نے اس کو شہید کر دیا۔ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو آدمی مولوی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے یا اس کے ساتھ برا بھلا کرتا ہے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو یاد رکھیں ان کا معاملہ، ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے، ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں وہ آدمی جو مر جائے اس کے قبر کو کھود کر دیکھا جائے، چہرے کو قبلے کی جانب کر دیا جائے لیکن چہرہ قبلے کی جانب نہیں رہے گا۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تم اگر علماء کی توہین کرو گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، بدسلوکی کرو گے، تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا، تمہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ اپنے محسن و مربی، اپنے استاد کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر ابھی بھی نہیں جاگے، اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، ابھی بھی بیداری کا ثبوت نہیں دیا، ان ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کھڑے نہیں ہوئے، اور جن کو شہید کیا گیا ہے مولانا عبید اللہ صاحب یا راجستھان پلہ کے وہ جامع معاہد الصالحات کے وہ منتظمین ہو یا معلمین ہو، اگر ان کے ساتھ شانبوتی نہیں کی گئی، ان کے ہمدردی میں کھڑے نہیں ہوئے اور ان کے جو علاج و معالجے میں خرچ ہوں گے ان کی ذمہ داری لینے کے لیے اس کو آمادہ نہیں کیا گیا، ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، تو یقین جانی آپ کے بچے دین سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو حدیث سمجھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اور یاد رکھیں اگر یہ نوبت رہی، صورتحال رہی، تو آپ کے بچے کی پیدائش میں آکان میں آذان دینے والا بھی نہیں ملے گا اور مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء تو وہ قوم ہیں جو اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں میں بیٹھائے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں لیے جی رہے ہیں۔ یہ کسی پر ظلم کیا کریں گے، کسی کے خلاف برا بھلا کیا کہیں گے؟ آپ کو اگر کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ کو اگر یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اگر آپ کو یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، تو اس سے آپ نے علماء سے بدظن ہو گئے، علماء کو شہید کر دیا، علماء کو مجروح کر دیا، علماء کی شان میں گستاخیاں کی، علماء کو زخم پہنچائے، یہاں تک کہ ہاسپیٹل میں بھرتی ہے، ان کو حال چال پوچھنے تک نہیں گئے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، اگر وقت رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا، ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیے، تو یقین جانیے ہم اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے بھی خیر کا کام کر جائیں گے۔ اگر ظالم کے خلاف نہیں اٹھے، ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کیا، ظالم کو ظالم نہیں کہا، ظالم کو ظلم کی سزا نہیں دی گئی، تو یقین جانیے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ مرتد ہو کے مریں گے، کافر ہو کر مریں گے، دہریہ ہو کے بنیں گے، یہودی بن کر بنے یا نصرانی ہو کر بنے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخر میں دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین حضرت قاری حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو بال مغفرت فرمائے، شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور مدرسہ جامع الصالحات کے منتظمین کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ان کی صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان کے مدرسین کو جو زد و کوب کیا گیا ہے، زخم پہنچایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زخم کی بھرائی اللہ رب العالمین جلد عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔